اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وما ہوا بالہزل، یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے، قرآن ضرور ایک فیصلہ کن کلام ہے، کتاب ہے کہ یہ قرآن ضرور فیصلہ کر دے گا، یہ حق اور باطل میں یہ بالکل ایک فرق اور امتیاز کر دیتا ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے کہ اس کفار اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہیں، یہ اس کی کوئی کتاب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں اور تمہارے آپس کے فیصلے، قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں۔ اور فرمایا جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، یعنی قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ ترمذی شریف کی ایک طویل یہ حدیث پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے اس کلام کی عظمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے ناظرین کرام ہمیں اس قرآن کی طرف راغب ہونے کی، قرآن کو ہی اپنا آئیڈیل بنانے کی۔ اور ظاہر ہے قرآن وہ حدیث سے یوں جدا ہو کر اس پر عمل پیرا کوئی نہیں ہو پائے گا کہ کہے کہ میں قرآن پر تو چل رہا ہوں اور حدیثوں کو چھوڑ دے، وہ اسلاف کو چھوڑ دے۔ نہیں، یہ قرآن ہی ہمیں اس طرف وہ راغب کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے پہلے مفسر، قرآن کی پہلی تفسیر، قرآن سے سب سے بڑی تفسیر، وہ تفسیر ہی وہی ہے جو اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احادیث طیبہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو کہ میں قرآن کو تو لیتا ہوں حدیث کو چھوڑ دے تو وہ قرآن کو ہی لینے والا نہیں ہے، وہ اصل ہدایت کے راستے پر ہی نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے پر قرآن کو صحیح لینے والا وہی ہے جو حدیث کو بھی لیتا ہے۔ پھر جب حدیث کی طرف آئیں گے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت، یہ اسلاف بزرگوں سے جو ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہوا آج تک یہ دین کا ہم تک پہنچا ہے، تو ان سے یہ چیزیں جدا نہیں ہیں، ان سے یہ جدا نہیں ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، یعنی مومنوں کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ کوئی راستہ کسی اور طرف اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر اسے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ ہمیں تو اللہ پاک نے اجتماعیت یہ درس دیا ہے، اور قرآن پاک میں صراط مستقیم کی جو ہمیں تعریف بیان کر دی ہے، جو وضاحت کی ہے انعمت علیہم کہہ کے کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیے ہیں، جو تیری طرف سے منعم علیہم ہستیاں ہیں، انعام یافتہ ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلا۔ تو اصل یہی ہے، معیار یہی ہے کہ قرآن کو تھامنا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حدیث کا انکار کر کے قرآن کو کوئی بھی ہدایت یوں نہیں پا سکتا۔